السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال سے کثیر حدیث سے موجود ہے کہ فوت شدہ کو زندہ کی طرف سے ثواب پہنچایا جائے، کوئی ہدیہ کیا جائے تو اس کو لازمی طور پر پہنچتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک حضرت شرحبیل بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ان کی والدہ مدینہ میں فوت ہو گئی، ان سے کہا گیا وصیت کرو ان کے فوت ہونے سے پہلے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کس چیز کے بارے میں وصیت کروں، سارا مال تو سعد کا ہے۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتائی گئی، حضرت سعد نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا وہ انہیں فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو آپ نے باغ کا نام لیا اور کہا کہ میرا فلاں فلاں باغ جو اس طرح کا باغ ہے تو وہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو انہیں ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2756 ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2882 ہے، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 669 ہے، اور نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 365 ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ان کی والدہ وفات پا گئی، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے، میں اس وقت غیب تھا، تو کیا کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا، انہیں وہ پہنچے گا نفع اس کا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باغ صدقہ کر دیا ان کی طرف سے۔ یہ حدیث پاک 2756 ہے بخاری شریف کے اندر۔ اور اسی طرح اور بھی حدیثیں موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ کس لیے کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ جو وصال فرمانے والے ہیں تو ان کی طرف سے اگر یہ صدقہ وغیرہ کیا جائے ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ باقی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائے۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے، اس کے دوسرے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی ماندہ 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے اپنی طرف سے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، اور ہشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے اور 50 مزید اس کے ذمہ ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغ ذلک، کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم لوگ اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو وہ اس تک پہنچتا۔ اب یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 2883 ہے، تو اس کی سند بالکل حسن ہے۔